بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل چیپٹر نمبر 9 کا ہم نے آغاز کیا تھا اور چیپٹر نمبر 9 کے اندر ہم نے پروڈکشن کے صرف کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اور پروڈکشن کے اندر 3 آپریشن تھے۔ ان پٹ کا ایک آپریشن تھا، پروسیس کا ایک آپریشن تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ پٹ کا ایک آپریشن تھا۔ اور بابو میں پڑھا رہا ہوں کلاس، اگر زیادہ اہم باتیں تو بعد آ کے کر لو۔ تو آپریشنز جو ہیں بیسیکلی 3 ہیں، اسی وجہ سے اس چیپٹر کا نام آپریشنز بھی ہے۔ تو 3 نام استعمال کر سکتا ہے ایگزامینر: مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن، آپریشنز آف دی آرگنائزیشن، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پروڈکشن آف دی یا پروڈکشن آرگنائزیشن۔ یہ تینوں نام ایگزامینر اس چیپٹر میں بار بار استعمال کرے گا، تینوں کے میننگ ایک ہیں۔ اس سے مراد کل والا پروسیس جو آپ کے سامنے ہے، ان پٹ کنورٹ انٹو آؤٹ پٹ والا کانسیپٹ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ ان پٹ کو علیحدہ یاد رکھنا ہے۔ ان پٹ وہ نظام ہے یا وہ چیز ہے جس پر آپریشن ہونا ہے، اور آؤٹ پٹ وہ چیز ہے جو آپریشن کے بعد رزلٹ آئے گا، لیکن اصل کام یہ ہے۔ لیکن ایک بات تو بتائیے، جو پروڈکشن کرنے والا ہوگا کیا اس کی نگاہ اس پر نہیں ہوگی کہ آؤٹ پٹ نکل کیا رہی ہے اور ان پٹ را مٹیریل ہے کیا؟ پروڈکشن کرنے والے کو تو معلوم ہے نا کہ آپ نے کون سا مٹیریل استعمال کرنا ہے، کس پر آپریشن کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ سو دیٹ از وائی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کرنے والے نے ان پٹ پر بھی نگاہ رکھنی ہے، آپریشن پر بھی نگاہ رکھنی ہے، اور آؤٹ پٹ پر بھی نگاہ رکھنی ہے، اور یہ تمام کے تمام چیزیں اس لیے ایک ہی جگہ پر ایک آپریشن میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو آئیے بچے، کل ہم نے یہ سارا کا سارا نظام سمجھ لیا تھا، آج ہم تھیوریٹیکلی اس کو پڑھتے ہیں کہ تھیوری کیا کہتی ہے جی۔ اکارڈنگ ٹو دی تھیوری، دا گول آف دی پروڈکشن یا آپریشن ڈپارٹمنٹ، اب دیکھیں بچے یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا ہے، پروڈکشن یا آپریشن ڈپارٹمنٹ، تو اس سے مراد پروڈکشن ہی ہے۔ دا گول آف دی پروڈکشن اور آپریشن ڈپارٹمنٹ از ٹو ٹرانسفارم دی ان پٹ یوزنگ لیبر، مشین، مٹیریل انٹو ڈیزائرڈ کوالٹی آف گڈز اینڈ سروسز ایٹ دی منیمم کاسٹ۔ اس میں ایک نئی چیز آپ کے پاس آئی ہے، اس سے پہلے باقی سب چیزیں آپ نے پڑھ لی ہوئی ہیں۔ ایک چیز نئی آئی ہے، وہ یہ ہے کم سے کم خرچے میں، یہ والا کانسیپٹ کہ آپ کی آرگنائزیشن کے جو پروڈکشن فنکشن ہوتا ہے وہ ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ تو کرتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہے کم سے کم پیسوں کے اندر۔ چونکہ بچے اگر خرچہ بڑھ جائے گا، کاسٹ بڑھ جائے گی، تو وہ کاسٹ کا امپیکٹ آئے گا کس کے اوپر؟ سیدھا کسٹمر کے اوپر۔ تو کسٹمر کو اگر وہ چیز مہنگی لگے گی تو کسٹمر وڈ ناٹ لائک ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ۔ تو اس لیے ہمیشہ کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہوتا ہے ہم نے جی۔ ماں سوائے ایک طرح کا کسٹمر پرائس سینسٹیو نہیں ہوتا، وہ کون سا ہوتا ہے جی؟ اسپیشل پروڈکٹ والے کسٹمر یا اسپیشل پروڈکٹ بائر جو ہوتے ہیں، انہیں وہ پرائس سینسٹیو نہیں ہوتے۔ اور وہ کتنے ہوتے ہیں بچے؟ آپ بھی جانتے ہیں پوری دنیا میں وہ ٹوٹل 10% ہے، 10 to 15% ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مڈل کلاس ہے، اس کے بعد لوئر کلاس ہے، اور اس کے بعد پھر ایلیٹ کلاس سب سے کم ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں مڈل کلاس موجود ہے جی۔ نیکسٹ، آلٹریشن آف میٹیریل۔ اب دیکھیں بچے، میٹیریل کا آلٹریشن ایک نیا لفظ آپ کے پاس آیا، حالانکہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے، آپ نے میٹیریل پہ کوئی آپریشن پرفارم کرنا ہے۔ تو میں کیا کر رہا ہوں، جب کل میں نے مثال دی تھی پلاسٹک کے دانے کی، اس پلاسٹک کو مولڈ کریں گے نا آپ، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ آلٹر کر رہے ہیں اس کو۔ آلٹر کرنے کے بعد ایک نئی شیپ دے دی ہے، ایک یہ شیپ ہے، ایک آپ کے پاس یہ شیپ ہے، ایک آپ کے ہاتھ میں پین پڑا ہوا ہے، کئی شیپس بنا دی گئی ہیں۔ یہ سارا کا سارا ایک پلاسٹک کے را سے بنا ہوا ہے۔ سو آلٹریشن آف دی میٹیریل اینڈ کمپوننٹ ایڈ ویلیو۔ ایڈ ویلیو سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک نئی جدت پیدا کی جاتی ہے۔ اینڈ چینج دم انٹو گڈز اینڈ سروسز دیٹ کسٹمر وانٹ ٹو اون۔ اب بچے دیکھیں یہاں سروسز بھی آئی ہے۔ تو کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نو ڈاؤٹ مینوفیکچرنگ کا سسٹم انسانوں پر تو اپلائی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہاں اس نے اس کا نام آپریشن بھی دیا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کو میں نے کل بتایا تھا، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پر بھی آپریشن پرفارم ہوتا ہے۔ گو کہ آپ مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ پہ آپریشن تو ہو رہا ہے، آپ کو پڑھایا تو جا رہا ہے، تو اس لیے یہ بھی نظام اس میں شامل ہوگا۔ لیکن یہ بات ویسے یاد رکھیے، مینوفیکچرنگ میں بیسیکلی سروسز کو شامل نہیں کیا جاتا۔
لیکن کتاب میں کافی جگہ یہ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو یو مسٹ مینیج اٹ کہ یہ ایگزام کا پارٹ بن سکتا ہے. ویسے موسٹلی نہیں آتا، موسٹلی آتا مینوفیکچرنگ کا پارٹ ہی ہے. نیکسٹ پوائنٹ، دا را مٹیریل اینڈ کمپوننٹ بیفور ٹرانسفارمیشن could not be used. یہ بات تو آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی، میں نے سوال بھی دیا تھا آپ کو ایک جی کہ را مٹیریل بغیر استعمال کے، بغیر مینج کیے یا چینج کیے استعمال کا قابل نہیں ہوتا. ٹرانسفارمیشن could not be used and therefore had no utility for the customer. تو کیا خیال ہے بچے، اگر میں یہ پین بجائے دینے کی بجائے کسٹمر کو پلاسٹک کا جو ہے وہ شاپر پکڑا دوں گا، یہ سارا پلاسٹک اس میں پڑا ہوا ہے، اسی سے پین بنتا ہے، تو وہ تو کسٹمر کسی کام کا نہیں ہے نا، وہ تو پین لینے آئے گا. آپ کسٹمر گاڑی لینے آئے ہیں، آپ سے کہیں جناب یہ انجن پڑا ہوا یہ لے جائیں، ساتھ یہ لوہا لے جائیں، گھر جا کے خود ہی بنا لیجیے گا، تو کیا خیال ہے کسٹمر کسی کام کا ہے؟ وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. کسٹمر کو ریڈی میڈ پروڈکٹ چاہیے، کسٹمر کو ریڈی میڈ یا ریڈی ٹو یوز پروڈکٹ چاہیے. تو کسٹمر جب ریڈی ٹو یوز پروڈکٹ مانگے گا تو آپ کو اس کو سارا کا سارا مینوفیکچر کر کے دینا ہے. اسی وجہ سے مینوفیکچرنگ آپریشن کو آپ لرن کر رہے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ، دا را مٹیریل فار گلاس. اب را مٹیریل کیا کیا ہے بچے؟ گلاس ہو سکتا ہے یعنی شیشہ، سٹیل، فوڈ ہو سکتا ہے. بچے فوڈ کیسے؟ آپ چکن لیتے ہیں، چکن کو پروسیڈ کرتے ہیں، پروسیڈ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی چکن سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. کوئی آپ شاورما بنا لیتے ہیں، کوئی اس سے آپ برگر بنا لیتے ہیں، کوئی اس سے آپ کوئی اور مزید کرم کرتے ہیں، کڑاہی وغیرہ لوگ کھاتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں. واٹ از دس؟ آپ نے اس را مٹیریل کے اوپر کوئی نہ کوئی ورکنگ کرنے کے بعد اس کو کسی نئے شیپ میں کنورٹ کیا ہے. اینڈ اپیئر ہیو ٹو یوٹیلیٹی وداؤٹ ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن. اس سے مراد یہ ہوئی کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی ضرور استعمال کرنی پڑے گی. اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹیکنالوجی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مینول ٹیکنالوجی اور ایک ہوتی ہے آٹومیٹڈ ٹیکنالوجی. کل ورچوئل کا سوال آپ نے سالو کیا تھا، تو ورچوئل کے سوال میں ہم نے کہا تھا کہ ورچوئل وداؤٹ آٹومیٹڈ ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتا، چونکہ ورچوئل مینول ٹیکنالوجی سے مینج نہیں ہو سکتا، لیکن باقی چیزیں مینول ٹیکنالوجی سے ہو سکتی ہیں. ایک بات تو بتائیے بچے، میں یہ اپنے ہاتھ سے یہ یہاں پر لکھ رہا ہوں، کیا یہی کام یہاں پر بھی نہیں ہو رہا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ آٹومیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، یہ مینول ٹیکنالوجی ہے. اس کو ریموو کر کے دوبارہ اس جگہ کی یوٹیلائزیشن ورکنگ بہت ساری ہو سکتی ہے. کاپی کئی مرتبہ ہو سکتا ہے، یہ کاپی نہیں ہو سکتا، یہ دوبارہ مجھے ہاتھ سے بنانا ہی پڑے گا. دس از دا بیسک ڈفرنس بٹوین مینول ٹیکنالوجی اینڈ آٹومیٹڈ ٹیکنالوجی. آل آف یو. Now the last one for this slide, new processes are constantly being invented for improving the transformation and the product can be obtained from them. کیا کہہ رہا ہے بچے؟ نئے سے نئے آپریشن آتے رہتے ہیں، نئے سے نئے انداز آپ کے پاس آتے رہتے ہیں. اگر آپ صرف کھانے کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلے گھروں میں کھانا جو ہے وہ ہنڈیاں میں پکا کرتا تھا، اس کے بعد وہ مائکرو ویو آ گیا، وہ مائکرو ویو میں کھانا پورا کا پورا پک جاتا ہے. اب آپ کو شاید معلوم ہو اس سے بھی اوپر کی چیزیں آپ کے پاس بے شمار اور ایسی چیزیں آپ کے پاس الیکٹرک آ چکی ہیں جو کہ کھانا پکانے میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. کام ہی ختم ہو جاتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں کپڑے دھوتے تھے، خواتین ہوں یا مرد ہوں، تو گھروں میں کپڑے دھونے کا خاص انداز ہوتا تھا. شاید آپ کو تو مجھے نہیں پتہ، علم ہے کہ نہیں ہے. وہ ڈنڈا لے کے کپڑے جو ہے تھاپا سے کہتے تھے، وہ مجھے پتہ ہے وہ آپ کے پاس ہوگا، آپ کی امی کے پاس آپ کے لیے، ایسی بات نہیں ہے. وہ اس سے کپڑے تو نہیں دھلتے، آپ کی دھلائی ضرور ہوتی ہے اس سے. تو وہ باقاعدہ طور پر اس سے کپڑے پہلے اس کو مار مار کے دھوتے تھے. پھر اللہ نے جو ہے وہ نظام ڈیولپ کر دیا، بہتر واشنگ مشینیں آ گئیں. لیکن آج ایسی واشنگ مشینز آ چکی ہیں آپ کے پاس، آپ صرف کپڑے ڈالیں، وہ کپڑے بھی خود ہی دھوتی ہے، اس کے بعد اس کو اسپن بھی کر کے ڈرائی بھی کرتی ہے، حتیٰ کہ بعد میں اس کو استری بھی کرنے والی مشین بھی آ چکی ہے کہ وہیں سے وہ ان پٹ لیتی ہے ایز اے کپڑوں کو، آگے اسپن شدہ کپڑے کو وہ جلدی سے پریس کرتی ہے. اور پریسنگ کے بھی دو میتھڈ آ چکے ہیں. ایک پریسنگ ہے رولر کے ساتھ، وہ رولر آتا ہے، رولر کے ساتھ پریسنگ ہوتی ہے، رولر گرم ہوتا ہے، کپڑا گرم ہونے کے ساتھ پریس ہو جاتا ہے. ایک ہے وہ کپڑے کو سیدھا جا کے یوں کر کے باکس آتا ہے، اس میں لٹک جاتا ہے اور اندر جو ہے وہ ایئر پریشر سے اس کو جو ہے وہ استری کرتے ہیں. لیکن دونوں کا اپنا اپنا ایک انداز ہے، لیکن دونوں کام کر رہی ہیں اور پراپرلی ورکنگ ہو رہی ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے بتائیں؟ یہ ہے جدت. ٹرانسفارمیشن کے انداز تبدیل ہو رہے ہیں، کام کرنے کا انداز تبدیل ہو رہا ہے. پہلے ٹیچر صرف مارکر سے پڑھایا کرتے تھے، پھر پروجیکٹر آنا شروع ہوئے. آپ نے تو وہ پروجیکٹر نہیں دیکھے ہوں گے، میں نے تو خیر اس میں بھی پڑھایا ہوا ہے. پلاسٹک کی ایک ٹرانسپیرنٹ شیٹ ہوتی تھی، ہم اس پر لکھتے تھے اس طرح رکھ کے.
हम उस पर लिखते थे, आगे प्रोजेक्टर लगा था, वो लाइट से इसको यहाँ पर बड़ा सा करके दिखा देता था। क्योंकि यहाँ पर लिखूंगा तो किसी को तो नजर नहीं आएगा ना, वो बड़ा सा प्रोजेक्टर दिखा देता था। लेकिन वो लैपटॉप में नहीं चलता था, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्टर होता था, नीचे बल्ब लगा होता था, बल्ब के ऊपर एक और जो है बेसिकली फोकल जो है वो अच्छा लगा होता था, वो शुआएं फेंकता था और वाइट बोर्ड के ऊपर, तो वो भी एक प्रोजेक्टर होता था। लेकिन अब लैपटॉप प्रोजेक्टर आ गया, लैपटॉप के साथ ऐड करने में जो यहाँ टाइप कर रहा हूँ आपको एक बड़ा हो के वहाँ पर नजर आ रहा है। तो काम अभी भी आप शुआओं से ही कर रहे हैं, ये सब शुआएं हैं। आपने मैंने कहा मैट्रिक में इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि बहुत सारी शुआओं को एक जगह पर कंफर्म किया रहता है, ये एक शुआ से उसको कभी डाइवर्ट किया रहता है, ये वो डाइवर्जन हुई है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन है उसको फैला के इतना बड़ा कर दिया गया है। तो ये है बेसिकली मुख्तलिफ तरह की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की जिद्दत, कि ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आता जा रहा है। तो ये वाला जो पार्ट था ना बच्चे, ये वाला काम, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जिद्दत बढ़ रही है और बढ़ती है। आगे चले जी। जनरलाइजेशन इनपुट आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, ये जो मैं अभी आपको कल पढ़ाया था, ये आज वो है जो मैंने कल आपको तफसील से बयान किया था, ये वो है। इसको बात याद रखना, बस इसको रट्टे नहीं लगाने, ये कॉन्सेप्चुअल ही है, बस इसको थोड़ा सा देखना है। आगे जो आगे आ रहा है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, वो कल मैंने बताया हुआ है आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस, या प्रोडक्शन प्लानिंग भी कह सकते हैं उसको। तो तीन बातें मैंने बताई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोसेस, ये प्रोसेस ही पढ़ा रहा हूँ कल से आपको, ये सारा का सारा, और एक होगा उसमें प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग के फिर सब पार्ट में आगे दो तीन छोटे छोटे कंटेंट आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसी होती है, फलाना क्या होता है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो आपके पास पहले 3 स्टेप में आप पढ़ेंगे, यही सबसे अहम है। और स्लाइड्स मैंने कल सारी सेंड कर दी थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी भिजवा दिए थे, ताकि इस दौरान मुझे नहीं पता कितने लोग क्लास में आएंगे, कितने लोग क्लास में नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें दरमियान में मिड में छुट्टी आ रही है, तो बेशुमार लोग दरमियान में छुट्टी मार लेते हैं। किसी के सर में दर्द हो जाता है, जैसे CR के सर में दर्द रहता है हमेशा, तो उसके सर में दर्द होगा, वो ना आया तो मैंने इसलिए पहले भिजवा दिया कि ताकि वो उसका सर दर्द एक और ना हो जाए कि मैं पढ़ूंगा कहाँ से, मैंने उसके लिए घर प्रोवाइड कर दिया जी। ठीक है जी। अब किसी का पेट में दर्द हो तो जाके घर जाके स्लाइड देख सकता है जी। जनरलाइज मीन दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट कुड बी अप्लाइड ऑन एनी सिस्टम। मेरे एनी सिस्टम से क्या मुराद है? देखिए, हर चीज़ का सिस्टम हमने अलग अलग पढ़ा ना, पढ़ाने का भी बताया है आपको, भी हमने बात कुकिंग की भी की है, अभी थोड़ी देर पहले वॉशिंग मशीन की बातें हो रही थी, इससे पहले कुछ और निज़ाम की बातें हो रही थी। तो हर एक का सिस्टम अलहदा है, हर चीज़ एक ही सिस्टम के तहत तो नहीं चल सकती ना। तो इसलिए वो कह रहा है एनी सिस्टम वेयर कन्वर्जन, ये मैंने कल जुमला बोला था, ये वाला वर्ड कन्वर्जन, किसी चीज़ को एक हालत से दूसरी हालत में बदलने के हज़ारों निज़ाम हैं, कई सिस्टम हैं, और सारे सिस्टम तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ सिस्टम, एक निज़ाम है। क्योंकि सिस्टम किसे कहते हैं बच्चे? स्टैंडर्ड निज़ाम को, एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस को, जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस आप एक नया निज़ाम मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दें। उस वक्त तक पुराना निज़ाम के तरतीब वही की वही रहेगी। वापस चलते हैं इस जुमले पर दोबारा जी। Applied to any system where conversion are taking place, input are fed into the transformation box representing the process। तो अब यही बात हम कल से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के इस निज़ाम के तहत क्या हो रहा है, हमारे पास हर चीज़ कन्वर्ट की जा रही है किसी एक निज़ाम से, किसी एक इनपुट से आउटपुट में। लेकिन इनपुट से आउटपुट का जो सफ़र है दरमियान का, उसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं। सब लोग सुन रहे हैं ना? इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के दरमियान के सफर को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। उसको मैन्युफैक्चरिंग का नाम भी दे सकते हैं, ऑपरेशन का नाम भी दे सकते हैं, प्रोडक्शन का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हकीकत में उस पूरे का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। डन हो गया जी? तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ही है, लेकिन उस मुख्तलिफ नाम इसलिए है कि कहीं मशीन में से चीज़ बन रही है, तो कहीं इंसानों पे काम हो रहा है, तो कहीं इंफॉर्मेशन पे काम हो रहा है। डन हो गया जी? द प्रोसेस ऑफन इंक्लूड मैनी सब प्रोसेस। ये बच्चे नई बात है, नोट डाउन कर लीजिए।
وہ کہتا ہے ہر پروسیس کے کئی سب پروسیسز ہوتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ کل یاد کیجئے ہم نے پروسیس کے 3 پارٹ پڑھے تھے نا. ہم نے کہا تھا ان پٹ ہوگی, ان پٹ سے بنے گی پروسیس ہوگا, اور پروسیس سے ہوگا آؤٹ پٹ. اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں بار بار؟ اسے ہم ٹرانسفارمیشن کہہ رہے ہیں. اسے ہم ٹرانسفارمیشن کہہ رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے یہ ایک حصہ نہیں ہے, اس میں آگے کئی سب پارٹ ہیں. یعنی یہ باکس بنا لوں نا اگر میں یوں, تو مجھے آگے اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہ باکس کے اندر بھی آگے کئی کام ہوں گے, اس کے اندر بھی کئی کام ہوں گے. اس کی وجہ بچے خالی آپ کہتے ہیں مشین میں سے گزار کے آپ مینیج کر لیتے ہیں. آپ نے کبھی ڈاکومنٹری دیکھی ہوں گی کہتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, آپ نے دنیا جہاں کی ڈاکومنٹری, گاڑیاں بن رہی ہیں, چپس بن رہی ہیں, پیپسی بن رہی ہے, آپ دیکھیں وہ کتنے پروسیس سے گزارتے ہیں. وہ سارا کا سارا مینوفیکچرنگ پروسیس ہوتا ہے. لیکن چاکلیٹ بنانا دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی جو ہے وہ بسکٹ بنانا دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں کہ پہلے آٹا کس طرح سے گوندا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کنورٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد پھر اس کے بسکٹ کو جو ہے وہ مائکرو اوون میں ڈالا جاتا ہے, اوون کے بعد پھر کریم کیسے لگائی جاتی ہے, کریم کے بعد پیکنگ کیسے ہوتی ہے, سارا نظام پریزنٹ کرتے ہیں. نہیں بچے الٹیمیٹلی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کمپنی ٹو کمپنی کا, کس کمپنی کا پروسیس کہاں پر ہے. بس آپ نے تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک چیز نہیں بن رہی ہے بس. ویلیو چین از سم تھنگ ڈفرنٹ بچے, وہ ذرا ایک اور کانسیپٹ ہے, اس کو اس میں ایڈ نہ کریں. ویلیو چین 2 آرگنائزیشنوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے, اس لیے وہاں پھنس جائیں گے آپ. بس اتنی بات یاد رکھیے, دا نیو تھنگز آر بینگ پروسیس. اس نے آپ سے یہ تھوڑی پوچھنا کہ پروسیس کہاں ختم ہوا ہے. جی ایک اور کام کی بات, آج 2 باتیں آپ نے نہیں پڑھ لی ہیں ابھی تک. کون سی 2 باتیں جی؟ نہیں جی, سب سے پہلے ہم نے پڑھا پچھلی سلائیڈ کے اوپر کہ آپ کا آپریشن جو ہوتا ہے وہ کم سے کم کاسٹ میں ہونا چاہیے. باقی سب باتیں تو کل آپ نے پڑھ لی تھیں, یہ سب باتیں کل آپ سب کل سے پڑھ رہے ہیں, مختلف ایگزامپل پٹ کرتا ہے. اور دوسری بات آج ہم نے کیا پڑھی ہے, ہر پروسیس کے کئی سب پروسیسز ہوتے ہیں. باقی بات ایک ہی بات بار بار دہرا جا رہا ہے, کبھی اس کو آپریشن کہہ رہا ہے, تو کبھی پروڈکشن کہہ رہا ہے, تو کبھی کچھ کہہ رہا ہے, اور اصل میں ہے کیا؟ ٹرانسفارمیشن. Overall manufacturing process obviously integrate with other key functions such as sale and marketing, finance, account, procurement, human resource management, etc. یہ بچے آپ کو پہلے بھی معلوم ہے, میں پھر دوبارہ بتا سکتا ہوں. اگر پرچیز ڈپارٹمنٹ نے صحیح پرچیزنگ نہ کی ہو تو کیا خیال ہے پروڈکشن صحیح ہو جائے گی؟ یہ بات میں نے مارکیٹنگ میں بھی پڑھی تھی. اگر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ پروڈکشن کر کے دے دے اور سیل ڈپارٹمنٹ محنت نہ کرے تو کیا سیل ہو جائے گی؟ تو آپ بلیم نہیں دے سکتے کہ ٹرانسفارمیشن ٹھیک نہیں ہوئی. اس کا مقصد یہ ہوا آپ نے کتنا خرچہ کرنا ہے پروڈکشن کے اوپر. اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کی مدد کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ کی پروڈکٹ کی کیا خوبیاں ہیں یہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے بغیر آپ کسٹمر تک نہیں پہنچا سکتے. تو کیا خیال ہے آپ کے اس فنکشن کا ہر فنکشن سے تعلق ہے نا؟ یہ بات یاد رکھیے, آپ جس بھی فنکشن کو پڑھیں گے ہر فنکشن کا دوسرے فنکشن کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے کہا ہوا ہے فنکشنل اسٹرکچر کوآرڈینیٹڈ ہوتا ہے. فنکشنل اسٹرکچر کوآرڈینیٹڈ ہوتا ہے, ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. اس لیے کہ ایک فنکشن کو پکڑیں گے نا تو لگے گا یہی فنکشن سب کو چلا رہا ہے. یہی بات ہم نے مارکیٹنگ میں بھی پڑھی تھی نا. اب اگر بچے میں پرچیز کی مثال لے لوں تو آپ کو معلوم ہے پرچیز فنکشن کبھی بھی کوئی کام خود سے نہیں کرتا. پرچیز فنکشن کو جب تک سٹاک والے ریکویسٹ نہ بھجوا دیں وہ سامان پرچیز نہیں کرتا. تو کیا خیال ہے پرچیز کی پرچیزنگ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوئی؟ سٹاک فنکشن کے اوپر. سٹاک فنکشن اس وقت تک سامان نہیں منگواتا جب تک کہ پروڈکشن والے نہ گئے. تو پھر سٹاک کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوا؟ پروڈکشن کے اوپر. اور پروڈکشن والے اس وقت تک پروڈکشن نہیں کرتے جب تک سیل والے نے کہہ دیں کہ بھائی فلاں چیز بنا کے دیں. کتنا لنک ہے آپس میں, یہ ہے انٹیگریشن. اسے انٹیگریشن بھی کہیں گے, اس کو انٹر ڈیپینڈنسی بھی کہیں گے, اور اس کو کوآرڈینیشن بھی کہیں گے, انٹر لنکنگ بھی کہیں گے. یہ بہت سارے ناموں میں استعمال ہو سکتا ہے. یہ آل آف یو جی. تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پروسیس فنکشن بہت سارے اگدر فنکشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے یا لنک ہوتا ہے. دا آبجیکٹو از ٹو پروڈیوس اینڈ ڈیلیور کوالٹی پروڈکٹ. بچے یہ تو ہمیں معلوم ہے, ہم یہاں پر کوالٹی میں ہائی کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں. کوالٹی سے مراد ہوتا ہے جو ڈیسائیڈڈ کوالٹی ہے, لو ہے یا میڈیم ہے یا ہائی ہے. ڈیپینڈنٹ کس پہ ہوگا؟ آپ کی پروڈکٹ پہ. کنوینئنس پروڈکٹ بن رہی ہے, شاپنگ پروڈکٹ بن رہی ہے, یا اسپیشل پروڈکٹ بن رہی ہے. جس طرح کی پروڈکٹ بن رہی ہوگی ویسی اس کی کوالٹی ہوگی. یہاں ہم یہ بالکل ذکر نہیں کر رہے کہ کوالٹی ہائی ہوگی یا لو ہوگی. فائن.
اسٹینڈرڈ کوالٹی جو کہ ڈیسائیڈڈ ہے پہلے سے جی ایز واٹ، یہ بات تو میں نے آج آتے کلاس میں سب سے پہلے بتائی ہے. کمپیٹیٹو پرائس، کاسٹ کم ہوگی تو پرائس کمپیٹیٹو ہوگی نا. واٹ از کمپیٹیٹو پرائس؟ نہیں بچے نہیں، آپ کے کمپیٹیٹر سے آپ کی پرائس کم ہونی چاہیے، اسے کمپیٹیٹو، یا کم از کم ایٹ لیسٹ برابر ہو، یا کم از کم برابر ہو یا تھوڑی سی کم ہو، اسے کمپیٹیٹو پرائس کہتے ہیں. اگر آپ کی پرائس کمپیٹیٹر سے زیادہ ہے اور پروڈکٹ سیم ہے، فار ایگزامپل بچے کیا خیال آپ کو دوسرا نظر آ رہا ہوگا، کیا اس مارکر میں شیپ میں کلر کے علاوہ کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آل دو یہ کی کمپنی کے ہیں، آل دو یہ کمپنی کے ہیں، لیکن لیٹس ایزیوم یہ کمپنی اے ہے، یہ کمپنی بی ہے، ان کا مارکر 40 روپے کا ہے، ان کا مارکر 45 روپے کا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ نہیں بکے گا. کسٹمر کو پتا ہے یار یہ ایک ہی چیز ہے، اس کے بھی تو چاروں رنگ ہوں گے نا. میں نے تو خیر ویسے ہی جو ہے وہ 2 رنگ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بھی 4 رنگ ہوں گے، اس کے بھی 4 رنگ ہوں گے. یہ کمپنی اے ہے، یہ کمپنی بی ہے، دونوں دکھنے میں بھی سیم ہے، دونوں کام میں بھی سیم ہے، لیکن یہ 45 کا بکے گا تو میں بتا دوں یہ کم بکے گا، یہ زیادہ بکے گا، اس لیے کہ سیم پروڈکٹ ہے. ہاں یہ کچھ اور ڈیزائن کا ہوتا، اور یہ دیکھیے یہ ایک اور ڈیزائن کا مارکر، اس کے ساتھ باقاعدہ کیپ کے اوپر ایک باقاعدہ چھوٹا سا ٹپ بنا ہوا ہے. بظاہر کسٹمر کو دکھنے میں اچھا لگے گا تو شاید اس پہ 5 روپے خرچ کر دے ایکسٹرا، ورنہ موسٹلی کسٹمر پیسے سیم چیز کے لیے برابر پیسے پہ، زیادہ پیسے پہ نہیں کرتا. برابر ہوگا بک جائے گا، تھوڑا کم ہوگا بک جائے گا، زیادہ ہوگا تو موسٹلی پروڈکٹ زیادہ نہیں بکے گی. سو دس مسٹ بی پرائس کمپیریٹو پرائس. آگے ایک اور نئی چیز آپ کے لیے آ رہی ہے جناب، ٹائملی مینر، وقت پہ چیز آنی چاہیے. گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں ملنا شروع ہوں گی تو پھر کم ہی بکیں گی، اس لیے کہ گرمیوں کی چیز گرمیوں میں بکے گی نا، سردیوں کی چیز سردیوں میں بکے گی. آج کل شدید پچھلے دنوں گرمی چل رہی تھی، حتیٰ کہ سویٹر کو دیکھ کر بھی گرمی لگ رہی تھی. اگر ان دنوں میں سویٹر بکنے کے لیے آ رہے ہیں مارکیٹ میں تو کون بیوقوف خریدے گا؟ الا یہ کہ کسی نے پاکستان سے باہر جانا ہے، مجبوری ہے. شیخ صاحب نہیں خریدیں گے جناب، شیخ صاحب بیچیں گے، خریدیں گے نہیں شیخ صاحب. کیوں شیخ صاحب؟ شیخ صاحب بزنس مین آدمی ہے، تو شیخ صاحب ویسے بھی جو ہے نا وہ دیے کی لو کو دیکھ کر دیکھتے رہیں گے، اس سے بھی گرمی فیل ہوتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ. اور اگر بہت زیادہ سردی لگ رہی ہو تو بہت سارے پیسے سامنے رکھیں گے، پیسے کی بھی گرمی ہوتی ہے. کیوں شیخ صاحب؟ اس سے بھی گرمی لگتی ہے بندے کو. ناراض تو نہیں ہوتا یار آپ کو؟ وہ تو ویسے ہم انجوائے کرتے ہیں، تھوڑا سا کلاس کا تھوڑا سا ان کا ذرا مینٹل سیٹسفیکشن ہوتی ہے ان کی. حالانکہ یہ سارے شیخ ہیں، جیب ان کی جو ہے وہ شیخوں جیسی ہے سب کی، لیکن بہرحال بیچارے شیخ صاحب بد سے بدنام، برا ایسے بدنام جناب بدنام ہے جی. اوکے جی آگے چلتے ہیں جی. یہ پروسیس میں نے کل بھی یہاں بنا کے دیا تھا جی، ان پٹ پروسیس اینڈ آؤٹ پٹ. یہ ڈائیگرام بنائی تھی آپ کی کتاب میں بھی بنی ہوئی ہے، لیکن میں نے ڈائیگرام میں وہ سارا کچھ اپنی ڈائیگرام جو کل میں نے کاپی کر کے آپ کو دی تھی، آج تک آپ تک پہنچ چکی ہے وہ ڈائیگرام، میں نے وہ اس میں آپ کو یہ سب کچھ مینشن کر دیا تھا جی. جی بھائیان جو کام کی بات آج چوتھی بات آپ کو معلوم ہو رہی ہے، یہ سارے نظام کا ہیڈ کون ہوتا ہے جی؟ بس یہ تھی آج کے کام کی بات. آج میں نے آج کی کلاس میں 4 باتیں سمجھائی ہیں آپ کو جی. نمبر 1 ہم نے کہا تھا، نہیں پروسیس کی بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ 3 باتیں کر لیتے ہیں نا ہم یہ والی جی، کہ ہر پروڈکٹ جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں وہ ود ان کاسٹ ہونی چاہیے. اگر ود ان کاسٹ نہیں ہوگی تو کمپیریٹو پرائس جنریٹ نہیں کی جا سکتی. ہر پروڈکٹ اپنی کوالٹی کے مطابق، ڈیزائر کے مطابق ڈیزائن کی جاتی ہے. نمبر 3 ٹائم کے اوپر دی جاتی ہے، اگر وقت پہ چیز نہیں آئے گی تو نہیں بکے گی. اور اس سارے نظام کا کنٹرولر پروڈکشن مینیجر ہوتا ہے. اور پیچھے ایک بات بتائی تھی، ہر مین پروسیس کا ایک سب پروسیس تھا. 5 پوائنٹ ہو گئے ہیں ٹوٹل یہ ملا کے. ویسے 4 ہی بنتے ہیں لیکن میں نے کوالٹی والا پوائنٹ بھی ایڈ کر دیا ہے کہ کوالٹی جو ہے وہ ڈیزائرڈ ہوتی ہے یا ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے. اچھی ہے یا کم ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن جو کوالٹی آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی، آپ نے مال بیچنا ہی 5 روپے ہے تو آپ کوالٹی پہ محنت نہیں کر رہے ہوں گے، آپ پرائس پہ کم کرنے پہ محنت کر رہے ہوں گے. اب انشاءاللہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹ بن جائیں گے، آپ مختلف کمپنی میں جائیں گے انشاءاللہ. ویسے تو آپ نے ابھی میرا خیال ہے اگلے مہینے نہیں تو اگلے مہینے کاسٹنگ پڑھ رہے ہوں گے آپ. تو جب آپ کاسٹنگ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیے گا اگر آپ کی آرگنائزیشن نے بنانا ہی لو لیول کے لوگوں کے لیے چیزیں ہیں تو آپ کاسٹ میں ایک ٹیڈی پیسے کو بھی محنت کر رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ کی کمپنی نے بنانی ہے اسپیشل پروڈکٹ تو آپ کوالٹی پہ دوڑ رہے ہوں گے، پرائس کا پرواہ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یار کوئی بات نہیں، پرائس کو دیکھیں گے ضرور تاکہ یہ تو پتا ہو نا بنے گی کتنے کی ہے. بریک ایون تو نہیں لے کر آنا ہے نا آپ نے، تو بریک ایون کے لیے محنت ضرور کریں گے آپ.
لیکن کانشیس نہیں ہوں گے آپ کہ وہ یار اس سے پرائز تھوڑی بڑھ جائے گی، آپ کہیں گے بڑھنے دیں. ایک بہت بڑا ہوٹل ہے وہ اپنی فوڈ کی کوالٹی بڑھانا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار اگر اس میں زعفران ڈالا نا تو زعفران سے پرائز بڑھ جائے گی، لیکن اسے پتہ ہے زعفران کے ڈالنے سے اس کی جو خوشبو ہے اور جو اس کا ذائقہ ہے وہ کتنا امپروو کر جائے گا. آپ میں سے جو حضرات تھوڑے کھانے پینے کے شوقین ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اگر چاولوں کے اندر زعفران ڈالا جائے تو چاولوں کے زعفران سے چاولوں کی کوالٹی امپروو کر جاتی ہے، اسپیشلی اگر وہ آپ کے گوشت میں کوئی سی بھی گوشت میں پکے ہوئے چاول ہوں. تو یاد رکھیے کچھ چیزوں کی ویلیو بڑھتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا چائے آپ پیتے ہیں، ایک نارمل چائے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے الائچی والی چائے. الائچی سے خوشبو سے چائے کی خوبی بڑھتی ہے، لیکن پتہ ہے الائچی کی کیا بھاؤ ہے اس وقت؟ الائچی کم از کم اس وقت 12,000 روپے کلو ہے. 12,000 روپے کلو میں کون الائچی ڈالے گا ایک چائے کے کپ میں؟ ایک چائے کے کپ میں ایک الائچی آپ کو 20 روپے کی پڑے گی آپ کو. آپ بازار سے 100 روپے کی الائچی لینے چلے جائیں، وہ میرا خیال ہے مشکل 7 الائچیاں دیتا ہے نکال کے کر کے چک چک کر کے پھر دیتا ہے. کوئی بات نہیں آ گئی تو دیکھ پوڑی میں لپیٹ کے آپ کو پکڑا دے گا، یہ لو پوڑو جی 7 یا 8 الائچیاں دیتا ہے وہ جی بمشکل. اس کے بعد نا وزنی ہوتی ہے نا دراصل الائچی، تو اس لیے وہ کلو میں بھی کوئی بہت زیادہ نہیں آتی، اتنی سی ہوتی ہے تو کلو بن جاتی ہیں. تو اس لیے جی صحیح ایک کپ میں ایک دانہ ڈالنے سے بہت بہتر ہے کہ وہ نہ ہی پیا جائے. میں تو آپ کو کہا تھا شیخ صاحب ابھی شیخ ہیں سارے شیخ ہیں، ایک کپ میں ایک دانہ ڈال دیں. حالانکہ شیخ صاحب ہر دفعہ ایک چپ میں ڈال کے پھر باہر نکال کے رکھ لیتے ہیں، پھر اگلے کپ میں ڈال لیتے ہیں. پوری الائچی ڈال کے شیخ صاحب پوری الائچی استعمال کرتے ہیں، کبھی بھی ایک دانہ استعمال نہیں کرتے. تسی تو بالکل ہی شیخاں تو ویکھے چلے گئے یار. شیخ صاحب ناراض ہی نہ ہو رہے یار، بس بہت معذرت کے ساتھ یار، بہت معذرت کے ساتھ. یعنی آج کے بعد نہیں، اب نہیں کرنا ہے. شیخ بہت زیادہ ہو جاتی ہے شیخ ایسے، حالانکہ بلا وجہ یہاں حالانکہ سب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو باری بیچاری اسی کی آ جاتی ہے. اور باجوہ بھاگے یار، نہیں شیخ صاحب نہیں بھاگیں گے، فکر نہ کرو. اوکے جی، آپریشن مینیجر کی نیچے ایک کہانی لکھی ہوئی ہے جناب جی بھائیان. اس پروڈکشن مینیجر کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپریشنز مینیجر. میں نے اس لیے آرٹیکل وہ آتے سب سے پہلے وہ لکھ دیا تھا کہ آپ کو یاد رہے کہ ٹرانسفارمیشن کے پروسیس کو پرفارمر کو بھی آپریشنل مینیجر کہا جائے گا، اور جو پرفارم ہو رہا ہے اسے آپریشن کہا جائے گا. تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے دا اپر لیول مینیجر. یہ اس نے بات بڑی واضح بتا دی ہے. آپ کا جو پروڈکشن مینیجر ہوتا ہے وہ چھوٹے لیول کا آدمی نہیں ہوتا، بڑے لیول کا آدمی ہوتا ہے. دا اپر لیول مینیجر ہو ڈائریکٹ دس ٹرانسفارمیشن پروسیس از کالڈ این آپریشنز مینیجر. اب اس کے دو نام آپ کے پاس ذہن میں آ گئے ہیں. اس کو آپ پروڈکشن مینیجر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپریشنز مینیجر بھی کہہ سکتے ہیں. یاد رہے گا یہ بات؟ پکی نہیں؟ لو پھر آگے چلیے. لو جناب، اب جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں سب سے اہم چیز ہے، اور ایگزام میں اس چیپٹر سے اگر ایک سوال آتا ہے تو آئی ہوپ کہ وہ اس ایریا سے آتا ہے. یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ رسپانسبلٹیز آف پروڈکشن مینیجر. بچے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی سوال آئے گا تو یہاں سے کیوں آئے گا؟ سن لیں میری بات. پروڈکشن پلاننگ کون پرفارم کرے گا؟ مینیجر. تو اگر پلاننگ سے سوال آ جائے تو بیسیکلی کس کی ذمہ داری ہے؟ مینیجر کی. تو اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تو سمجھ لیجیے پروڈکشن پلاننگ بھی پڑھ لیا آپ نے. وہ لگا بات ہے کہ میں پڑھاؤں گا بعد میں، لیکن میں آپ کو میچ کرا دوں گا کہ دیکھ لیجیے گا وہی کام تھے جو آپ نے پروڈکشن مینیجر کی رسپانسبلٹی میں پڑھے ہوئے ہیں. تو آلموسٹ وہی کام ہوں گے جی. ناؤ کم ٹو دی پروڈکشن مینیجر رسپانسبلٹی. بی بھائیان، پہلی ذمہ داری کیا لکھا ہوا جی؟ پریکیورمنٹ کہتے ہیں خریداری کو، اور پرچیزنگ ساتھ پھر بھی لکھا ہوا ہے اس نے. ایگزامینر نے کتاب نے آپ کی بڑی مدد کی ہے اس معاملے میں. پریکیورمنٹ ویسے پرچیزنگ کو ہی کہتے ہیں، خریداری کو ہی کہتے ہیں، لیکن ایک فرق ہوتا ہے پریکیورمنٹ میں اور پرچیزنگ میں. میری بات سن لیں گے سب لوگ ذرا دھیان سے. پریکیورمنٹ وہ بائنگ ہوتی ہے جس کو خرید کر بیچا نہیں جاتا، اس سے آرگنائزیشن کے کام لیے جاتے ہیں. سب لوگ سن رہے ہیں میری بات؟ پریکیورمنٹ کیا ہوتی ہے؟ خریداری ہوتی ہے، لیکن کون سی خریداری؟ جس سے آرگنائزیشن کو سپورٹ دی جاتی ہے. پرچیزنگ ہوتی ہے چیز کو خرید کر پھر اس کو بیچا جاتا ہے، چاہے اس کی حالت تبدیل کر کے یا ایز اٹ از. اور سن رہے ہیں میری بات؟ آپ کبھی نہیں سنیں گے را مٹیریل پریکیورمنٹ، اس لیے کہ را مٹیریل کو پروسیڈ کر کے بیچنا ہوتا ہے، اس لیے را مٹیریل کے لیے آئے گا پرچیزنگ. بائنگ آف را مٹیریل، پرچیزنگ آف را مٹیریل. جب بھی لفظ پریکیورمنٹ آئے گا
اس سے مراد ہے کمپنی میں خریداری کی جا رہی ہے کمپنی کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے۔ ایک بات تو بتائیے، یہ میرے ہاتھ میں مارکر ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ رائز نے کتنے خریدے ہوتے ہیں؟ یہ تقریباً ہر مہینے 4-5 ڈبے آتے ہیں ہر مہینے۔ تو کیا خیر رائز مارکر بیچتا ہے؟ کیوں نہیں؟ آج تک نہیں بیچتا نا، خریداری کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پڑھانا ہے۔ تو یہ آپریشن ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ ہیومن پہ بھی تو آپریشن ہے نا، کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آپریشن آپ پہ پرفارم ہو رہا ہے، یہ آپریشن ہے، ایک پرفارم کیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن کو پرفارم کرنے کے لیے مارکر کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے شاید اسٹیشنری والے کے اتنے مارکر نہیں بکتے ہوں گے جتنے رائز نے اٹھا کے لے آتا ہے، لیکن رائز نے اس کو خرید کر اپنے آرگنائزیشن کے آپریشن پرفارم کرنے ہیں، تو رائز اس کو کبھی بھی پرچیزنگ میں نہیں لکھے گا۔ یہ باقاعدہ ہیڈز ہوتے ہیں آپ کے چارٹ آف اکاؤنٹس کے اندر، تو یہ پرچیزنگ کے ہیڈ میں نہیں جائے گا، یہ کس میں جائے گا؟ پریکیورمنٹ کے ہیڈ میں الٹیمیٹلی۔ لیکن یہ بہت ہی لو لیول کا ایسٹ ہے، ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے تو جلدی ختم ہو جاتا ہے، ہے تو کرنٹ ایسٹ نو ڈاؤٹ، لیکن جلدی کنزیوم ہو جاتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی بھائیان؟ لیکن اگر اسٹیشنری کی دکان والا خریدے گا تو اس کی پرچیزنگ ہے، اس لیے کہ وہ خرید کر آگے بیچے گا۔ اور گل سمجھ آئی؟ تو یاد رکھیے فیصلہ پروڈکٹ پہ نہیں ہوا کرتا، فیصلہ آپریشن پہ ہوتا ہے۔ واٹ آپریشن از بینگ پرفارمڈ۔ If the things are being used for office use, that is considered as procurement. If the things are being bought for the sale purpose, that is considered as purchase. اے گل سنوں سمجھ آ گئی ہے؟ میں امی غلطی نہ انگریزی بول بیٹھا، اور گل سمجھ آئیے کہ کیا میں اگر چیزیں خرید کر اپنی کمپنی میں استعمال کرنی ہیں تو پریکیورمنٹ ہے۔ اگر کمپنی نے چیزیں خریدی ہیں اور آگے اس کو بیچنا ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں ایز اٹ از بیچیں یا اس کو موڈیفائی کر کے بیچیں، دونوں صورتوں میں کیا کہلائے گا؟ پرچیز۔ ہاں جی بھائی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پروڈکشن مینیجر پرچیزنگ کرے گا؟ اور میری گل تو سن لو، پروڈکشن مینیجر پرچیزنگ نہیں کیا کرتا، پرچیزنگ پرچیز والے کرے گا۔ یہ کہہ رہا ہے یہ پرچیزنگ کے پروسیس میں انوالو ہوگا۔ انوالو کیسے؟ کیا یہ بتائے گا نہیں کس طرح کا مٹیریل لے کر آنا ہے، کس طرح کی مشین لے کر آنی ہے؟ اب ایک بات بتائیے، آپ نے مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے مشین منگوانی ہے تو مشین کیا خیال ہے پرچیز والا اپنی مرضی سے لے آئے گا کہ پہلے میں لے آئے ہیں جب آپ بھی جو مرضی بناؤ، آپ کو بتائیں گے تو وہ لے کر آئے گا نا؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بینگ اے پروڈکشن مینیجر، دس از دا فرسٹ ریسپانسبلٹی آف دا پروڈکشن مینیجر ٹو گیو دا رائٹ انفارمیشن واٹ دے وانٹ ٹو پرچیز۔ یہ ہے بیسیکلی پہلا کام۔ بڑا دھیان سے سننا، یہ نا وہاں پہ ایگزام میں کتاب میں لکھا ہو دا آپریشن مینیجر آلویز پرچیز دا تھنگس، تو آپ کو یس سر نے بتایا تھا، یس ہوتا ہے، پرچیزنگ نہیں کرتا۔ پرچیز کی معلومات دے سکتا ہے، پرچیز کے پروسیس میں اپنے دھیان رکھ سکتا ہے کیا چیز آ رہی ہے کیا چیز جا رہی ہے، پرچیز کی معلومات شیئر کر سکتا ہے، لیکن پرچیزنگ نہیں کرے گا۔ اوپر پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، سورسنگ آف مٹیریل اینڈ ان پٹ دیٹ ریکوائرڈ فار میکنگ اے فنش پروڈکٹ۔ سورسنگ سے کیا مراد ہے؟ معلومات دینا۔ ایسی معلومات دے گا پرچیز والوں کو کہ بھائی یہ چیز چاہیے، اب دیکھو کہاں سے ملتی ہے، لے کر آؤ۔ بات سمجھ آئی؟ پرچیزنگ کرنا پرچیز فنکشن کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پریکیورمنٹ کون ذمہ دار ہوتا ہے پریکیورمنٹ کا؟ وہ بھی پرچیزنگ والے ہی کرتے ہیں، فنکشن پرچیز ہی ہوتا ہے، فنکشن پرچیز ہی ہوتا ہے۔ لیکن آگے بڑھنا، ابھی میں آپ کو نئی باتیں بتاؤں گا، پریشان ہوں گے، بس ابھی فی الحال پرچیز کی بات یاد رکھیے، فیوچر کی باتیں فیوچر میں آپ خود ہی سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام دیکھیں، ابھی میں نے بتایا تھا پروڈکشن پلاننگ کس کی ذمہ داری ہے؟ پروڈکشن مینیجر کی، اور پروڈکشن پلاننگ آپ نے لیٹر سے بھی پڑھنی ہے۔ تو پروڈکشن پلاننگ از دا سیکنڈ ریسپانسبلٹی آف دی پروڈکشن مینیجر یا آپریشن مینیجر۔ کون کون سے کام ہے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ ٹاسک نمبر 1، ہاؤ اینڈ وین گڈ ول بی پروڈیوس۔ آج ہم نے کہا تھا نا ٹائم بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، یہ ٹائم کا فیکٹر ہے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کوالٹی۔ جب لفظ ہاؤ آئے گا تو ہاؤ سے مراد ہے نا کیسے بنانا ہے، تو کیسے بنانے کے لیے آپ کو کوالٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ یار اس کوالٹی کی چیز بنانی ہے بس۔ نمبر 2، ٹائپ آف پروڈکشن پروسیس۔ بڑے اس سے کیا مراد ہے؟ ابھی آپ نے آج پڑھا تھا ہر پروڈکشن کے کئی سب پروسیس ہوتے ہیں،
یہ بتائے گا کون سا کام مینول ہونا ہے، کون سا کام مشین کرے گی، کون سا کام کون کرے گا، یہ سارا کا سارا پروڈکشن پروسیس ہے. آل آف یو. تیسرا کام سائٹ سلیکشن. یہ ایک اس صورت میں ہوتا ہے جب آرگنائزیشن کے پاس ملٹی سائٹس ہوتی ہیں، اور سب لوگ سن رہے ہو نا لکھنے کے ساتھ ساتھ. وین آرگنائزیشن ہیز ملٹی پلیسز ٹو پروڈیوس اے تھنگ، تو آپ کے پاس جہاں وقت ملتا ہے آپ وہاں پروڈکشن کروا لیتے ہیں. اگر ایک کمپنی ہے اس کے لاہور میں 3 پروڈکشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں، تو پروڈکشن پلانٹ اے، پروڈکشن پلانٹ بی، پروڈکشن پلانٹ سی. انفارچونیٹلی پروڈکشن پلانٹ اے جو ہے وہ بالکل آکوپائڈ ہے. وہ دیکھتا ہے یار سی والے میں 4 سے لے کے 5 بجے کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ سی والے میں جا کے کل سے جو ہے وہ 4 سے 5 یہ والی پروڈکشن ہوگی. یہ سائٹ سلیکشن ہوتی ہے. سائٹ سلیکشن، سائٹ کہتے ہیں جگہ کو، اور سلیکشن جو ہے وہ سلیکشن کو کہتے ہیں، کسی چیز کی چوز کرنے کو کہتے ہیں. تو آپ نے یہ پروڈکشن کہاں کروانی ہے، یو ہیو ٹو سلیکٹ. نیکسٹ فیسلٹی لے آؤٹ. میرے یہ ذرا پلیز دھیان سے لکھ لینا، یہاں 2 چیزیں ہیں، یہاں 2 چیزیں ہیں. میں دونوں باتیں بتا رہا ہوں، آگے جا کے یہ پروڈکشن پلاننگ میں آ رہا ہے دوبارہ. ایک ہوتی ہے فیکٹری لے آؤٹ اور ایک ہوتی ہے پروڈکٹ لے آؤٹ. لے آؤٹ کسے کہتے ہیں؟ ظاہری خد و خال اردو کا لفظ ہے. نظر کیسے آئے گا؟ فیکٹری لے آؤٹ. اس سے کیا مراد ہے؟ مشین کہاں لگے گی، پروڈکشن کرنے کے بعد سامان رکھیں گے کہاں پر، بندے کہاں بیٹھیں گے، یہ سارا کا سارا لے آؤٹ ہے. ادھر بتائیے اس کلاس کا لے آؤٹ کیا ہے؟ یہ وائٹ بورڈ ہے، یہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، وہ بھی سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، وہاں پروجیکٹر لگے گا، وہاں اے سی لگے گا. یہ لے آؤٹ ہے. بچے ممکن ہے یہ اے سی یہاں لگا ہوتا، ممکن ہے یہ پروجیکٹر یہ وائٹ بورڈ وہاں لگا ہوتا، ممکن ہے جو ہے بیسیکلی یہ دونوں اے سی ایک ادھر لگا ہوتا ہے ایک ادھر لگا ہوتا. کچھ بھی لے آؤٹ ہو سکتا تھا. یہ پروجیکٹر وہاں کی بجائے یہاں بھی تو لگا ہو سکتا تھا. لے آؤٹ ہوتا ہے بظاہر دکھنے میں کیسا لگے گا، اس لیے میں نے اس کے لیے لفظ کیا بولا، خد و خال. جو دکھنے میں آپ کو نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں خد و خال. تو فیکٹری کی لے آؤٹ کیسی ہوگی، اور یہ کیا ہے، یہ پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ دکھنے میں کیسی لگے گی، یہ دیکھیے ان دونوں میں نے کہا تھا زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے کیپ کو دیکھیے اور اس کے کیپ کو دیکھیے، زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا کیپ بالکل پلین ہے، اس کے کیپ میں لائنز لگی ہوئی ہیں. اب یہ دکھنے والے نے، بنانے والے نے پورا کا پورا ڈیزائن ویو بنا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی وجہ اس سے کیا مراد ہے. آگے جا کے یہ دوبارہ آ رہا ہے پروڈکشن پلاننگ کے اندر، لیکن یہی سب کچھ پڑھیں گے دوبارہ آپ، تو وقت ضائع کیے بغیر ہم یہیں پر بہت ساری چیزیں لرن کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ ون ریسورس پلاننگ. بھائی ریسورس آپ کو معلوم ہے، ابھی آپ نے پڑھا تھوڑی دیر پہلے. جی میں واپس لے کے چلتا ہوں جی ریسورس پر آپ کو. جی یہ سارے کے سارے ریسورس ہیں جی، کہ چیز گلاس سے بنانی ہے، سٹیل سے بنانی ہے، پلاسٹک سے بنانی ہے، ووڈ سے بنانی ہے، کاغذ سے بنانی ہے، کس چیز سے بننی ہے آپ کی چیز، وہ ریسورس ہے نا آپ کا. لیکن بچے اس کے باوجود کہ یہ ریسورس ہے، لیکن میں اب آپ کو ریسورس کو 3 پارٹ میں کنورٹ کر کے دکھاتا ہوں. ریسورس میٹیریل کی فارم میں بھی ہوتے ہیں، ریسورس ہیومن کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. ابھی آپ نے چیپٹر نمبر 8 پڑھا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ریسورس ٹیکنالوجی کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. ریسورس مشین کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ ابھی میں نے چند ایک لکھے، ورنہ بلکہ ایک اور سب سے بڑا تو لکھا ہی نہیں نا آپ، کیش یا منی. پیسہ بھی تو چاہیے نا بچے، اس کے بغیر تو کام بھی نہیں ہونا. یہ پروڈکشن سے ریلیونٹ سارا کام یہ کرے گا. کتنا پیسہ لگے گا، کون کون سے بندے کام کریں گے، کون سا مٹیریل استعمال ہوگا، کون سی مشین استعمال کی جائے گی، اور کون سی جگہ استعمال ہوگی. جگہ بھی ویسے آلموسٹ ایک لحاظ سے ایک ریسورس ہے، لیکن چونکہ پہلے لکھی جا چکی ہے سائٹ سلیکشن، اس لیے اب اس کو ہم فی الحال ذہن سے نکال دیتے ہیں. کیونکہ کام آسان ہو گیا نہیں. یہ سارے کے سارے یہی باتیں آپ نے پروڈکشن پلاننگ میں پڑھنی ہیں. اور پروڈکشن پلاننگ کس کی ذمہ داری ہے؟ پروڈکشن مینیجر کی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے بھائی، بہت آسان چیزیں ہیں. میں دوبارہ پانچوں کی پانچوں چیزیں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ پروڈکشن مینیجر کی پروڈکشن کے لحاظ سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1
چیز کب بنائی جائے گی اور کیسے بنائی جائے گی. کیسے سے مراد ہے کوالٹی، ڈیزائن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹائم کے لحاظ سے کہ یہ چیز کب پروڈیوس ہونی چاہیے. یہ کام ڈیسائیڈ کرے گا آپ کا پروڈکشن مینیجر. دوسرا، پروڈکشن مینیجر کا پروسیس کیا ہوگا، اور میں نے آپ سے کہا تھا پروسیس سے مراد ہے سب پروسیس کتنے ہوں گے اس کے، اور مینول بنے گی، ٹیکنالوجی سے بنے گی، کون سا کام مشین سے بنے گا، کون سا کام ہاتھ سے ہوگا، یہ سارا نظام وہ خود بنائے گا، ہاتھ سے ڈیزائن کرے گا. باقاعدہ اس کی پوری کی پوری ڈائیگرامز ہوتی ہیں اس کے لیے. اس کے بعد سائٹ سلیکشن، یہ کس جگہ پر پروڈیوس کی جائے گی، باقاعدہ فزیکل پلیس کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر فیسلٹی لے آؤٹ، اس سے مراد ہے کہ پروڈکٹ کی شیپ کیسی ہوگی اور فیکٹری کی شیپ یا لے آؤٹ کیسا ہوگا. اینڈ دا لاسٹ ون، پروڈکشن کے ریسورسز، کہ ریسورس کو کیسے پلان کرنا ہے، کون سا ریسورس کب چاہیے، کتنے بجے چاہیے اور کتنی کوانٹٹی میں چاہیے. یہ سارا ریسورس پلاننگ کہلاتی ہے. آل آف یو، کوئی چیز مشکل تو نہیں جناب؟ آگے چلوں. 2 کام ہو گئے بھائیان، 2 پوائنٹ پڑھ لیا آپ نے. پروڈکشن مینیجر کی ایک ذمہ داری کیا ہے. اب اگر آپ اچھے ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس کو لکھیں ہی ہوں، انوالو ان پرچیزنگ اینڈ پریکیورمنٹ. بجائے آپ پریکیورمنٹ لکھے وہاں یہ نہ یاد ہو جائے کہ وہ پرچیزنگ کرتا ہے، پرچیزنگ نہیں کرتا، انوالو ہوتا ہے بس. نمبر 2، پھر وہ کرتا ہے پروڈکشن. تو یہاں پر پروڈکشن پلاننگ کرتا ہے. وہ 2 کام آپ کی ہو گئی. پلاننگ کے بعد اب کیا باری آئی جناب؟ سادہ لفظوں میں مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن کا وقت آ گیا. مانیٹرنگ کا وقت آ گیا جی. کس چیز کا وقت آ گیا بھائیان؟ مانیٹرنگ. مانیٹرنگ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کلاس میں ایک دن شروع میں آپ کو بتایا تھا جی. کام کرنے سے پہلے انالیسس ہوتا ہے. کام کرنے سے پہلے انالیسس کہلاتا ہے. کام کرنے کے دوران چیز کو دیکھنا یہ مانیٹرنگ کہلاتی ہے. اور کام ہو جانے کے بعد ایویلیشن ہوتی ہے. یہ بات میں بتا چکا ہوں، پھر بھی لکھ لیں جنہوں نے نہیں لکھی ہوئی. کام سے پہلے، کام کے دوران اور کام کرنے کے بعد، اسے کہتے ہیں بیفور پرفارمنگ دا ٹاسک، ڈیورنگ دی پرفارمنس آف دی ٹاسک اینڈ آفٹر دی پرفارمنس آف دی ٹاسک. ان تینوں کے لیے مختلف الفاظ انگلش میں استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انالیسس، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مانیٹرنگ، اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایویلیشن. اس لیے آپ ایک جملہ پڑھیں گے بار بار اب آگے جا کے کیف میں، پرفارمنس ایویلیشن. اس سے کیا مراد ہے؟ جو پرفارم کیا جا چکا ہے، جو پرفارم کیا جا چکا ہے. لیکن آپ سے کہا جائے گا یار وہ بندہ کام کرے گا، اس کا پرفارمنس کیسے چیک کرو گے؟ تو وہاں آپ کو کہا جائے گا ہاؤ یو کین انالائز دی پرفارمنس آف دی پرسن. یہ میں انگریزی نہیں پڑھا رہا بھائی، یہ ٹیکنیکل ورڈ ٹرمینالوجیز ہیں جو اکاؤنٹنگ میں آپ استعمال کریں گے اپنے آگے سی اے کے اندر انشاءاللہ. اگر آپ کے سامنے یہ لکھا جا رہا ہے انالیسس آف دی پرفارمنس، اس سے مراد ہے آپ نے ایک ایسا کرائٹیریا بنایا ہے جو بندے نے ابھی کام کرنا ہے، اس بندے کے کام کو آپ کیسے چیک کریں گے، یہ انالیسس ہے. یعنی ابھی کرائٹیریا بنا ہے، ابھی آپ نے چیک نہیں کیا، لیکن آپ کہتے ہیں مانیٹرنگ دی پرفارمنس آف دی پرسن. اس سے مراد ہے بندہ کام کر رہا ہے، کام کرنے کے دوران آپ اس کو چیک کر رہے ہیں. اور ایویلیشن آف دی پرفارمنس سے مراد ہے بندہ کام کر چکا ہے، اب آپ اس کے کام کو پرفارم کر رہے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے آڈیٹنگ کب شروع ہوتی ہے جی؟ یہاں سے آڈیٹنگ شروع ہوتی ہے. یہ ہے آڈٹ، اسی کو آڈٹ کہتے ہیں. کہ کام ہو چکا ہے، آپ ری چیک کریں کہ کام ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. اسی وجہ سے آڈیٹنگ میں ہمیشہ انالیسس ایویلیشن کی باتیں چلتی رہیں گی. فائن جی. آڈیٹنگ مانیٹرنگ نہیں کر سکتی، لیکن وہ بھی ہوتی ہے. آپ کو ایک کانسیپٹ میں نے شاید ہلکا سا بتایا تھا، انٹرنل آڈیٹر اینڈ ایکسٹرنل آڈیٹر. انٹرنل آڈیٹر مانیٹرنگ کرتا ہے، ایکسٹرنل آڈیٹر ایویلیشن کرتا ہے. چونکہ وہ آتا ہی سال کے بعد ہے، سال کے بعد کہیں جا کے آ کے چیک کرتا ہے. بہرحال ہم لائن سے ہٹ گئے، کہیں اور چلے گئے، واپس آتے ہیں اپنے کام کی طرف. تو ہم بات کر رہے تھے جناب جی مانیٹرنگ کا وقت آ گیا جی. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کا کام ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں بھی دیکھیے، اس پروڈکشن کنٹرولنگ سے مراد ہے کیا کام پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جو پلان بنایا تھا اسی سے میچ کریں گے نا، کوئی نہ کوئی بینچ مارک تو ہوگا نا
چیک کیسے کرو گے کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پہلے پلان بنایا ہوگا، اس کے مطابق چیک کر لو گے ہاں بھی اس کے مطابق ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آل آف یو. اب دیکھیے آلموسٹ وہی باتیں ہوں گی لیکن ایک نئے انداز سے. کنٹینیول شیڈول اینڈ مانیٹر دا انڈیویجول ایکٹیویٹی. اس سے کیا مراد ہے؟ ہر بندے کے کام کو کنٹینیولی دیکھا جائے گا، انڈیویجولی ہر بندے کو. اور ہر بندے کو کام سونپا کہاں گیا تھا بچے؟ یہاں پر اور یہاں پر. کب ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، یہی ہے نا بچے. کب ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، اس سارے کام کو وہ یہاں لے کر آ گیا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ جس کو جو کام دیا تھا وہ کام اسی طرح ہو رہا ہے، وقت پہ ہو رہا ہے، ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے. یہ ہے بیسیکلی سب سے پہلا کام. نمبر 2، اوپن فیڈ بیک اینڈ رسپونڈ ٹو میک ایڈجسٹمنٹ ویئر نیڈڈ. بڑے اوپن فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے رائے لینا، لوگوں کی معلومات لینا، لوگوں کے کام کا رسپانس لینا، اور جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رسپونڈ ٹو میک ایڈجسٹمنٹ ویئر نیڈڈ. کام کرنے کے دوران ہی اگر آپ نے ٹھیک کر لیا تو کام ٹھیک ہو جائے گا. کام کرنے کے بعد دیکھا تو چیکنگ تو ہو جائے گی لیکن کام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس لیے کام کرنے کے دوران ہی چیک کر لیا جائے گا، اوہو نہیں یار اس کو ایسے نہیں، اس کو ایسے ایڈجسٹ کر لو، اس مشین کو ایسے چلاؤ، اس کو ریورس کر لو، اس کا کلر تبدیل کر لو، اس کا ڈیزائن تبدیل کر لو، واٹ ایور یو وانٹ ٹو میک ڈیورنگ دی پروسیسنگ، ڈیورنگ دی ٹرانسفارمیشن. یہ کام پرفارم کیا جائے گا جی. آل آف یو پکی بات ہے جی. اوور سی دا پرچیزنگ. میرے اوور سی سے کیا مراد ہے؟ اب یہ بھی اس کا کنٹرولنگ کا کام ہے کہ یہ اس نے یہاں بتایا تھا کہ یہ لے کر آنا، یہاں آ کے چیک ہو رہا ہے کیا وہی والا مٹیریل آیا جو میں نے کہا تھا. اور سن رہے ہیں میری بات؟ یہاں کیا کیا تھا؟ معلومات فراہم کی تھی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ری چیکنگ ہو رہی ہے کہ جو میں نے مٹیریل کہا تھا کیا وہی والا مٹیریل آیا ہے، جو میں نے معلومات دی تھی کہ یہ والی مشین آنی چاہیے کیا وہی والی مشین آئی ہے. یہ سارا کا سارا کام اس لیول پہ دوبارہ ری چیک ہونا ہے. ری چیکنگ ہو گئی بچے؟ آگے چلیں. ہینڈلنگ آف انوینٹریز. وجہ سے کیا مراد ہے؟ کتنی انوینٹری رہ گئی ہے، کتنی مزید منگوانی ہے. یہ کس سے منگوائے گا؟ پرچیز والے سے منگوائے گا نا. اسٹاک والے سے پوچھے گا بھائی کتنا کتنا سامان رہ گیا ہے. اسی وجہ سے میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ ہر فنکشن سے لیز آن رکھتا ہے. ہینڈلنگ آف انوینٹری، را مٹیریل کتنا رہ گیا ہے، را مٹیریل کتنا مزید چاہیے. اینڈ انشور کنٹرولنگ دا کاسٹ. اور یہ پکی بات ہونی چاہیے، کاسٹ نہیں بڑھنی چاہیے. دیکھیے یہ بار کر رہا ہے اس لیے کہ کاسٹ بڑھ گئی تو کمپیٹیٹو پرائز جنریٹ نہیں کی جا سکے گی. نیکسٹ، کی شیڈولنگ ٹولز آر. پر یہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے، ان کے نام یاد رکھنے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اپنی شیڈولنگ بنانے کے لیے ایک چارٹ بنایا ہوتا ہے. یہ چارٹ آپ کو نا کام کرنے کے دوران بتاتا ہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں. کام کرنے کے دوران گو کہ یہ کام کرنے سے پہلے بھی بنایا جاتا ہے. میں آپ کو صرف اس کی ہلکی سی تصویر دکھا دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ آپ نے اپنے ایگزام میں بنانا ہے اللہ کی رحمت سے کیف میں جا کر ہی. ابھی نہیں جی، ابھی آپ کو اللہ نے یاشی دی ہوئی ہے، ابھی آپ یاشی کریں. اور کتنے گیا سی فیب؟ فائنل پاس پیپر جون میں آیا ہوگا نا جی. یہ آپ کے آئی کیپ کا آنسر جی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اللہ کرے کہ یہاں اس نے بنایا ہو. اس پیپر میں نہیں تھا ویسے. 22 پیپر ہے، 22 کا پیپر کدھر گیا؟ چلے بہرحال آپ کی قسمت ہے جی. اور یہ آ گیا جی، آ گیا. ایگزامنر چھوڑتا نہیں آپ کو جی.
میں بھی نہیں ہے. یہ تو ایگزام میں آیا ہوا ہے جی باقاعدہ. چلو بہرحال یہ جی اچھا آن نہیں ہوا جی, کوئی بات نہیں, ایسے ایرر رولر سے سارے ٹھیک کر دیں گے. تاڑے ایرر ٹھیک کرتے ہیں, میں تو ایسے گل ہی کوئی نہیں سکتا. دس از دا ڈائیگرام. اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا جی, کریٹیکل پاتھ. یہ بھی ایک ڈائیگرام ہوتی ہے. اس فارم میں آپ کو ڈاٹا دیا رہتا ہے, اس فارم میں یہ ڈاٹا ہوتا ہے اس فارم میں, اور یہ ڈائیگرام بنانی ہوتی ہے آپ نے. اس ڈائیگرام کو آپ کہتے ہیں کریٹیکل پاتھ انالیسس. یہ ڈائیگرام بتاتی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ختم ہوگی تو یہ شروع ہوگی, یہ ایکٹیویٹی ختم ہوگی تو یہ ہوگی, یہ ہوگی. اس ایکٹیویٹی کے بعد کتنی ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہیں؟ 1 2 3. یہ ہے سب پروسیس. پھر یہ تینوں ایکٹیویٹیاں ختم ہوں گی تو ایک ایکٹیویٹی شروع ہوگی. پھر اس کے بعد 2 شروع ہوں گی, 2 کے بعد یہ ایکٹیویٹی ختم ہو جانے کے بعد یہ ایکٹیویٹی بھی یہاں جا کے مرج ہونی ہے, اور اس کے بعد یہاں آ کے ایکٹیویٹی ختم ہونی ہے. اس کی ٹائم کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں کہ ٹائم کتنا لگے گا ہر ایکٹیویٹی کا. ٹوٹل ٹائم بتانا ہوتا ہے, ٹوٹل ٹائم پروجیکٹ کا کتنا لگے گا, ہر ایکٹیویٹی میں کتنا ٹائم لگے گا, ہر ایکٹیویٹی کی یونٹ کاسٹ کتنی ہوگی, ٹوٹل کاسٹ کتنی ہوگی. یہ ساری کیلکولیشن سی فیب کا پیپر ہے, یہ آپ کا سی فیب 03 اسٹریٹجی اینڈ پرفارمنس میئرمنٹ کا پیپر ہے. یہ وہاں پر انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے پرفارم. یہ دیکھیں یہ سارا انالیسس کر کے دینا پڑتا ہے جی آپ کو. یہ ایک ایک شیٹ کا انالیسس دینا پڑتا ہے. ڈیوریشن کتنی ہوئی ہے, ٹائم میں ڈفرنس کتنا آیا. کیا کہتے ہیں ٹائم ڈفرنس کو جی آپ اکاؤنٹنگ میں؟ ویریشن. اکاؤنٹنگ میں اگر ایک کام کو آپ نے 10 دن میں کرنا تھا, وہ کام 9 دن میں ہو گیا, نو ڈاؤٹ ہو گیا, تب بھی آپ اس کو ویریشن کہیں گے. اور اس کے لیے پھر آپ کے پاس مختلف طرح کی بجٹنگ ہوتی ہے, وہ پھر آپ پرفارم کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا انالیسس پرفارم کرنا ہوتا ہے ٹائم کے لحاظ سے, ورکنگ کے لحاظ سے. یہ ایگزام میں مسلسل آ رہا ہے یہ پیپر میں, یہ جو سی فیب کا پیپر ہے اس میں مسلسل چل رہا ہے جی. ہے وہ کہاں چلا گیا بابو؟ جی اب دیکھیے جی کیا لکھا ہوا جی, یہ لکھا ہوا جی کریٹیکل پاتھ میتھڈ. یہ وہ جو ابھی آپ نے ڈائیگرام دیکھی وہ یہ ڈائیگرام ہے. ابھی پی آر سی میں آپ نے بنانی نہیں ہے, بس آپ نے یاد کرنی ہے کہ پروڈکشن مینیجر جو ہوتا ہے وہ ڈائیگرامز بناتا ہے, ٹولز بناتا ہے مانیٹرنگ کرنے کے لیے. اب دیکھیں وہ ڈائیگرام اگر بنی ہوئی ہو اور اس ڈائیگرام پہ لکھا ہوا ہے کہ 26 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو فلاں کام ختم ہونا ہے, وہ ڈائیگرام سے تاریخ دیکھے گا اور آگے یہاں کام دیکھ لے گا, دیکھے گا کام ہوا کہ نہیں ہوا, تو وہ بڑی بآسانی ری چیک کر سکتا ہے چونکہ اسے ڈائیگرام بنا کے پہلے سے بنا کے رکھی ہوتی ہے. یہ 3 ڈائیگرام بنتی ہیں اور یہ تینوں ہی انشاءاللہ آپ نے سیکھنی ہے آگے جا کے فیوچر میں. گینٹ چارٹ, کریٹیکل پاتھ میتھڈ اینڈ پروگرام ایویلیویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک. اس کو پرٹ چارٹ کہتے ہیں. پرٹ چارٹ اور آلموسٹ یہ چارٹ برابر ہوتا ہے, لیکن پرٹ چارٹ گول سرکل میں ہوتا ہے, یہ باکس کی شکل میں ہوتا ہے, اور تھوڑا میں ٹیکنیک کا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. جی یہاں تک سمجھ میں آ گئی جناب بات؟ کوئی چیز اوکھی تو نہیں؟ تھنگز آر ویری سمپل اینڈ ویری ایزی انشاءاللہ. نیکسٹ پارٹ جی, کوالٹی کنٹرول. اب پیچھے کیا بات ہو گئی جناب, اگر کہیں ڈفرنس نظر آیا ہے تو کنٹرول کیسے لگانا ہے. اوپر آپ کیا کر رہے تھے جی, پروڈکشن کنٹرولنگ. اب صرف کوالٹی کی بات ہو رہی ہے, چیز بن رہی ہے, سب کچھ بن رہا ہے, اب میئرمنٹ ہو رہی ہے. یاد کیجئے بچے, اگر آپ کو چیپٹر نمبر 10 یاد کراؤں تو چیپٹر نمبر 10 میں گارمنٹس بننے کے بعد کوالٹی کنٹرول ہوا تھا. یاد ہے نہیں کچھ, کہ آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ آتا تھا جو یہ چیک کرتا تھا گارمنٹ صحیح بنا ہے کہ نہیں بنا. اس کا مقصد یہ ہوا, اس کے آگے لکھ لیں یہ کیا ہونے جا رہی ہے, ایویلیشن. اب آپ نے ایویلیشن کرنے شروع کرنی ہے کہ یہ کام کیسے ہونا ہے. گو کہ اس کے بعد اگلا کام کچھ اور ہے, لیکن آئیے ذرا دیکھتے ہیں. کوالٹی کنٹرول میں آپ نے اب میئرمنٹ لگانا ہے, تو سٹیپ نمبر 1 یہ کیا تھا جی, مستقبل. اب اسے مستقبل ہی لکھا جا رہا ہے یہاں. لو جس طرح بھی مستقبل لگا ہوں برداشت کرو جی.
مستقبل کے بارے سوچنا. یہی ہے نا بچے فیوچر پلان. پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ مستقبل کے بارے میں کچھ سوچنا کہ ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے. یہ ہم نے مستقبل کے بارے میں سوچ لیا. کام کرنے کے دوران اس کو سنبھالنا. سنبھالنے سے کیا مراد ہے؟ کہیں غلطی ہو جائے اس کو ٹھیک کرنا. یہ بھی لے سکتے ہیں کام کرنے کے دوران غلطیوں کو دیکھنا، غلطیوں کو ٹھیک کرنا کام کرنے کے دوران. کام کرنے کے بعد اس کی جانچ پڑتال کرنا. جانچ پڑتال کرنا. یہ تو آپ میتھ میں پڑھتے ہوں گے. کس زمانے میں میتھ میں ہوتا تھا نا، وہ جو کویسچن پورا سالو کرنے کے بعد اب اس کی پڑتال کریں، رائٹ. تو وہ پڑتال یہ ہوتی ہے، وہ سوال کو ریورس مارتے تھے، آپ ریورس چیک کرتے جاتے تھے. اگر وہی فگر آ گئی جو کہ سوال کی فگر، سمجھ لیجیے آپ کا سوال ٹھیک ہے جی. یہ پڑتال کا طریقہ کار ہوتا ہے جی. یہ بھی پڑتال ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو آئیے بچے اب اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ پڑتال کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں. گڈز آر بینگ پروڈیوس اکارڈنگ ٹو دی اسپیسیفک کرائٹیریا اینڈ کوالٹی اسٹینڈرڈ. آپ نے جو کوالٹی اسٹینڈرڈ سوچی تھی، کیا سامان اس کے عین مطابق بن گیا ہے. اور یہ ایویلیشن کب ہو رہی ہے؟ میں نے باقاعدہ اردو میں لکھ دیا، کام کرنے کے بعد. اب کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرنی چاہیے. میں نے بڑے آسان کر کے 4 پوائنٹ لکھ دیے. 5واں پوائنٹ تو بہت ہی آسان ہے جی. انسپیکٹنگ گڈ ایٹ دی اینڈ آف دی اسمبلی. دیکھیے بچے، اس نے خود بھی لکھ دیا ہے. پروڈکشن کب کرنی ہے؟ یہ جانچ پڑتال کب ہونی ہے؟ اینڈ کے اوپر، جب کام ختم ہو جائے پھر آپ نے چیک کرنا ہے. اور جو اس کے نیچے لکھا ہوا یہ بھی آپ نے انشاءاللہ کو 10 دفعہ پڑھنا ہے اپنے اگلے چیپٹروں کے اندر، اگلے کورسز کے اندر. کی ٹیکنیک ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ آر یوز. یہ بچے یہ ایک ماڈل ہے، 6 سگما، ISO 9000، ISO 14000. یہ مختلف طرح کے ماڈل ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں کوالٹی کنٹرول کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا کوالٹی کے مطابق چیز بنی تھی یا نہیں. آل آف یو. اور یہ سارے آپ نے پڑھنے. ISO تقریباً آپ کافی حد تک آپ کو پڑھنا پڑتا ہے اپنے اکاؤنٹنگ کے اندر. لیکن جو میں نے ماڈل سٹینڈرڈ لکھے ہیں نا یہ والے، یہ شاید آپ نہ پڑھیں کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کے سٹینڈرڈز ہیں. آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ کے سٹینڈرڈز، آڈٹ کے سٹینڈرڈز ISO کے. تو وہ ISO کے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ اور ہیں، وہ 11,000 ہوگا شاید، آئی گیس. اس میں کوئی آپ کے پاس ہوگا، کوئی 2000 والا بھی ہوگا، کوئی 7000 والا بھی ہوگا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے یہ سارے ٹیکنالوجی کے ہیں جو کہ پروڈکشن کے اندر استعمال ہوتے ہیں. چلو جناب آگے نہیں. تو یہ آپ نے یہاں پڑھا کچھ نہیں ہے، بس یہاں یہ بتایا ہے آپ نے کہ جب کام ہو جائے گا، کام ہو جانے کے بعد اس کو ری چیک کیا جائے گا. اور ری چیک کرنے کے لیے کچھ کوالٹی سٹینڈرڈ ماڈل استعمال کیے جاتے ہیں، کوالٹی کنٹرول ماڈل استعمال کیے جاتے ہیں. نیم کیا ہے ان کے؟ 6 سگما ہے. بلکہ ایک اور بھی لکھ لو، کام آئے گا آپ کا، IEEE. یہ بھی بہت مشہور ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور لوگ اس کے مطابق بھی اسٹینڈرڈائزیشن کر رہے ہیں پروڈکشن کی. جی انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل انجینئر اس کا نام ہے جی. اور ISO ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن. پریشان نہ ہونا، بے فکر نہ ہو، یہ پکے زبانی یاد ہو جائیں گے اپنے نام کی طرح بھی نہیں. یہ سب پڑھنے آپ نے روزانہ ہی پڑھتے ہوں گے آگے جا کے آپ. آخری بات جی، کانٹینیوس ڈیولپمنٹ، یعنی اب آپ نے مزید بہتری لے کر آنی ہے. مزید بہتری لے کر آنی ہے. یعنی آپ نے کہا یار اس مرتبہ اچھا کام ہو گیا اور مزید بہتر کرتے ہیں. جو اس مرتبہ 4 غلطیاں آئی تھی، اگلی مرتبہ 1 بھی نہیں آنی چاہیے. ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ 2 آئیں لیکن بہتری تو آئی نا. اسے امپروومنٹ کہتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس کانٹینیوس ڈیولپمنٹ یا امپروومنٹ پلان کہتے ہیں اس کو انگلش میں، امپروومنٹ پلان. تو اب آپ اگلی مرتبہ اس سے زیادہ بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس مرتبہ آپ نے پرفارم کیا ہوتا ہے. تو بھائی اب زبانی یاد ہونی چاہیے آپ کو. پروڈکشن مینیجر کی ذمہ داریاں 5 ہیں. پرچیزنگ کے اندر اس نے اپنا معلومات دینی ہے،
پھر اس نے باقاعدہ طور پر مستقل میں کام کیسے کرنا ہے اس کا پورا ورک کٹ بنا کے دینا ہے. پھر جب کام ہو رہا ہوگا کام ہونے کے دوران وہ اپنی نظر رکھے گا, کام کرنے کے بعد پھر دیکھے گا کتنی غلطیاں رہ گئی ہیں اور پھر اگلی مرتبہ اس سے بہتر کام کرنے کے بارے میں سوچے گا. سمجھ آ گئی جناب گل؟ اوکے جناب, تھینک یو ویری مچ.